ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب پچھلی آیات میں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اور حسن سلوک اور ان کی خدمت کا حکم دیا گیا تھا۔ اب ان آیات کے اندر والدین کو اپنی اولاد پر رحمت اور شفقت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ عرب ایک ایسا ملک تھا جہاں ہر طرف ریگزار ہی ریگزار تھی، ریگستان تھی، تو وہاں پانی کے چشمے اور کنویں بہت کم تھے۔ جہاں کوئی چشمہ جاری ہوتا وہاں کھجوروں کے چند درخت اگاتے تھے، معمولی سی لوگ کھیتی باڑی کر لیتے تھے، بارش بھی بہت کم برستی تھی، اور جہاں کہیں نشیبی علاقوں میں پانی رک جاتا تو قافلوں کے قافلے جن سے ہیں وہ ادھر کا رخ کرتے، اور جب تک پانی کا آخری قطرہ خشک نہ ہو جاتا وہیں پر پڑاؤ ڈالے بیٹھے رہتے، کیونکہ ان ریگستانوں کے اندر پانی کی بہت کمی تھی۔ یعنی وہاں پر یہ حال تھا جون سے، تو ایسی جگہ جہاں اپنا پیٹ پالنا، اپنا پیٹ بھرنا بھی مشکل تھا، وہاں اولاد کی خوراک کا بندوبست کرنا تو بہت ہی مشکل تھا۔ اس لیے وہاں کی معاشی خستہ حالی کے باعث ان کے ہاں اولاد کو قتل کرنے کا عام رواج تھا۔ وہ اولاد کو قتل کرنا شروع ہو گئے ان وجوہات کی بنا پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کہ یہ بھی ایک میجر فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اولاد کو قتل کرنا شروع ہوئے۔ تو اور پھر اس اولاد کے اندر لڑکیوں کے متعلق تو ان کا معاملہ بہت ہی ظالمانہ اور سخت تھا، کہ ایک تو وہ لڑکیوں کو بہت زیادہ بوجھ سمجھتے تھے جون سے۔ اچھا، ویسے بھی وہ جو عرب کے قبائل تھے ان میں ایک رہزنی اور قذاقی جو ان کے سب سے بڑے ذریعہ معاش تھے، کہ وہ ڈاکے ڈالتے تھے اور راستے میں بیٹھ کر قافلوں کو لوٹتے تھے، تو اس کے اندر بھی لڑکے حصہ لیتے تھے۔ لڑکیاں جون سی ہیں وہ جب بڑی ہوتی تھیں تو لڑکیاں ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھیں، اس لیے بھی وہ سمجھتے تھے کہ لڑکیاں جون سی ہیں یہ تو ایک فضول کا ایک ہمارے اوپر بوجھ ہے، تو جون سے اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ لڑکوں کو چلو بچا لو، کیونکہ وہ اولاد کو قتل کرنے کا ان کے اندر ایک رواج، ایک رسم و رواج بن چکا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ چلو لڑکوں کو بچا لو، یہ تو ہمارے ساتھ ڈاکے ڈالیں گے اور راستے میں قافلے لوٹیں گے، لڑکیاں کیا کریں گی جون سے۔ لڑکیوں سے وہ پہلے ہی نفرت جون سی یہ کرتے تھے۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی لڑکی کا کسی کو رشتہ دے دیا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، تو ان وجہ سے ان کے اندر لڑکیوں کا آہستہ آہستہ قتل عام شروع ہو گیا۔ اور یہ حالت جون سی ہے، یہ عرب کے بادیہ جو نشین تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ ان ریگستانوں کے اندر، بلکہ صرف ان میں نہیں تھی بلکہ کئی دوسری قوموں میں بھی، اب وہ جون سے اب وہ بھی اپنی اولاد کو اپنے اوپر ایک بھار سمجھنا شروع ہو گئے، تو وہ ان سے اپنی اولاد سے رہائی حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر غور کریں تو کسی نہ کسی صورت میں جب انسانی حقوق اور ماڈرن تعلیم کی دھوم مچی ہوئی ہے، آج بھی اولاد کو کم کرنے کے ہر ممکن طریقے اور تعلیم لوگوں کو دی جا رہی ہے، اور یہ کام ایک تحریک کی صورت میں اختیار کر چکی ہے، اور حکومتیں اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ بھی کر رہی ہیں۔ کہ اصل میں اس چیز کا جو مرکزی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو وسائل معاش ہیں ان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جس کے کہ وہ متحمل نہ ہو۔ تو نسل کشی کی اس تحریک کو
ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فقر ہے، فقر و افلاس ہے، اس کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور جو ان سے اس کے بعد بالکل اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی رازق تو ہم ہیں، انہیں بھی ہم نے رزق دینا ہے اور تمہیں بھی ہم نے رزق دینا ہے، اور یہ چیز تو ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے، تم کس وجہ سے پریشان ہوتے ہو؟ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز جو سی ہے یہاں پر فرمائی۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 کے تحت ایک حدیث سنائی تھی کہ یہ لوگ بیٹیوں کے ساتھ کس قدر ظالمانہ رویہ کرتے تھے۔ علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک بندہ بڑا اداس رہا کرتا تھا، بڑا غمگین رہا کرتا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنے غمگین کیوں رہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو نہیں بخشے گا، بے شک میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یعنی حضور نے جب پوچھا کہ تم اتنے غمگین کیوں ہو، کیوں اداس رہتے ہو، اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں ایک ایسا کام کر چکا ہوں، بے شک میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تمہارا گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ قتل کر دیتے تھے۔ اصل میں میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، ایک لڑکی بیٹی پیدا ہوئی، تو اس کی ماں نے میرے سے سفارش کی اور درخواست کی کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یعنی میں اس کو قتل نہ کروں، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ عورتوں میں حسین ترین لڑکی تھی۔ لوگوں نے اس سے نکاح کرنے کا پیغام دیا تو مجھے اس کے اوپر شرم آئی جب لوگوں کے اس کے لیے رشتے آنے لگے، اور میرے دل نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں اس کا نکاح کر دوں یا اس کو بغیر نکاح کے رہنے دوں۔ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں اس کو فلاں قبیلے میں اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ سن کر بڑی خوش ہوئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو، نوجوان بیٹی کو اس نے کپڑے پہنا دیے، زیور پہنا دیا، یعنی اس کو سجا دیا اپنی بیٹی کو کہ پرانے رشتہ داروں کے گھر ہی اپنا لے کے جا رہے۔ میں اس کو لے گیا، حتیٰ کہ میں اس ایک کنویں پر پہنچا اور میں نے اس کنویں کے اندر جھانکا تو وہ لڑکی سمجھ گئی کہ میں اس کو کنویں میں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ نہیں رکھتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے کسی نہ کسی بہانے۔ اس لڑکی کو، میری بیٹی کو شک پڑ گیا کہ میں اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ مجھ سے چمٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا تمہارا کیا ارادہ ہے، تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو جب اس نے یہ کیا تو مجھے اس پر رحم آیا، پھر میں نے کنویں کی طرف دیکھا تو پھر میرے پر وہی کیفیت غالب آ گئی۔ تو وہ لڑکی پھر مجھ سے چمٹ گئی اور کہنے لگی اے میرے بابا، میری ماں کی امانت کو ضائع نہ کرو، میں اپنی ماں کی امانت ہوں۔ میں نے پھر دوسری مرتبہ کنویں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھا تو مجھے پھر اس پر رحم آ گیا، لیکن پھر آخر یا رسول اللہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا، میں نے اس کو پکڑا اور اس کو اوندھے منہ کنویں میں ڈال دیا، اور وہ کنویں میں چلا رہی تھی کہ اے میرے بابا تو نے مجھے مار ڈالا۔ میں اس کنویں پر اس وقت تک ٹھہرا رہا جب تک کہ اس کی آواز آنی بند نہیں ہو گئی، پھر میں واپس آ گیا۔ یہ واقعہ جب اس شخص نے بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ان سے ہیں وہ اس واقعے کو سن کر رونے لگے، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو زمانہ جاہلیت کے فعل پر سزا دیتا تو تمہیں دیتا، حالانکہ وہ صحابی رسول تھے، اب وہ ایمان لا چکے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر میں زمانے جاہلیت کے فعل پر بھی کسی کو سزا دیتا تو میں تمہیں دیتا جو ان سے۔
تو اصل میں یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ تو غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تو انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو مثال دی، آج کل حکومتوں نے ان کے اوپر فنڈز لگائے ہوئے ہیں کہ اپنی اولاد کو، جن کے 6 بچے ہیں 3 ہو جائیں، جن کے 3 ہیں 1 ہو جائیں، اور ایسے ایسے طریقے اپنائے جا رہے ہیں اور سمجھائے جا رہے ہیں اور تعلیم دی جا رہی ہے کہ اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہماری جو اکانومی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ان سی ہے، یہ اسلام کے ایک سنہرے کارناموں میں سے یہ ایک ایسا، یہ ایک جو حکم ہے کہ یہ قتل اور بربریت کی اس بدترین صورت کا اسلام نے کلا کما کر دیا، اور بچیوں کو اور عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ باب کو ختم کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، بلکہ بچیوں کی پرورش کرنے پر عظیم بشارتیں عطا فرمائی جون سی ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اس طرح ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی لڑکی بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ ایک زبردست حکم قرآن کریم کے اندر جون سے یہ نازل کیا گیا، جون سے آگے فرمایا گیا آیت نمبر 32 کے اندر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ زنا جو ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، زنا جون سا ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے اپنی امت کے متعلق جو ان سی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے یہ جو بری عادت ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی نکاح جو ہے یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے انسان کو روکتا ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جس میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو توڑتا ہے۔ یہ حضور نے 2 طریقے بتائے اس بری عادت سے بچنے کے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضور نے فرمایا، عورت جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر ایک شخص نے
عورت کو دیکھا، بڑی حسین و جمیل عورت ہے، کوئی لڑکی دیکھی بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے، مگر پھر اس نے اللہ، اور وہ لڑکی اس کو پسند آئی، وہ اس کو عورت پسند آئی، پھر اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس عورت سے دوسری طرف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، جس کی لذت اسے حاصل ہوگی، جس کی لذت اس کو حاصل ہوگی، یعنی پھر وہ شخص ایسی عبادت کرے گا کہ عجیب و غریب اس کو لذت اور اس عبادت میں حسن محسوس ہوگا۔ آج اکثر لوگ آ کر ہم سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا، ہمارا دل لگتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ جب اس نے یہ بات کی تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ شخص، یہ نوجوان کیا بات کر رہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ، یہ مسند امام احمد کا میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے قریب آنے دو، اس کو میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان حضور کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کو کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہی والا فعل کرے، زنا کرے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی عمل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کرے۔ پھر حضور نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ یہ عمل زنا کرے۔ پھر حضور نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ کوئی بندہ یہ زنا کرے اور گندے کام میں مشغول ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی کے متعلق پوچھا، خالہ کے متعلق پوچھا، اس نے اسی طرح کہا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے کے اوپر رکھا اور حضور نے فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس کی شرمگاہ کو مسند امام احمد شریف کے اندر ہے اور حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہیں کہ اس دعا کے بعد جب حضور نے یہ دعا اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھا، وہ نوجوان دوبارہ کبھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا، کبھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ تو بہرحال زنا کا جو فعل ہے، اس سے بے شمار فساد اور خرابیوں کا دروازہ کھلتا ہے، بے شمار خرابیوں کا اور فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ جس طرح کہ یہ تفسیر تبیان القرآن والوں نے، انہوں نے اس کی کچھ برائیاں اور کچھ اس کی جس سے جو فساد پیدا ہوتا ہے، انہوں نے اس کا ایک کنکلوژن لکھا ہے جو میں آپ کو مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زنا سے نسب جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، اس میں ایک شک اور شبہ آ جاتا ہے۔ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس عورت سے جس سے زنا کیا گیا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے یا کسی اور کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یعنی جو بچہ وہ عورت پیدا کر رہی ہے وہ اس کا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے۔ تو اس لیے اس کے دل میں اس بچے کی پرورش کی نہ تو کوئی امنگ ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ ایسے بچے کو کوئی مرد جون سے اس کی پرورش کا یا اس کے لیے کوئی جذبہ انسان کے دل میں کیا ہوگا، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے۔ اس کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ حرامی ہے، حرام کا بچہ ہے جون سا، تو اور نہ وہ اس کی پرورش کو پروان چڑھانے اور اس کے لیے کوئی جذبات، جس کے نتیجے میں وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور نسل جون سی ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی وہ لکھتے ہیں کہ عالم کا ایک نظام جون سا ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو عورت زنا کرتی ہے
وہ جو زنا کرنے والی عورت ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے پاس ایک سے زیادہ مرد آتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ان مردوں میں آپس میں کوئی حسد یا رقابت کی وجہ سے ایسا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، اور ہم آئے دن اخباروں کے اندر بھی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو عورت زنا میں مشغول ہوتی ہے اس کی عادی بن جاتی ہے زنا کی، تو جس عورت کا یہ مشہور ہو جائے کہ یہ زنا کرنے والی عورت ہے اور اس کے پاس کئی قسم کے مرد آتے ہیں، تو پھر وہ نکاح کرنے کی اہل ہی نہیں رہتی، کیونکہ ہر شخص جو ان سے اس سے فطرتاً یا طبیعتاً جو ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو معاشرے میں ایسی عورت کی کوئی عزت اور قدر و قیمت نہیں رہتی جو زنا کے کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، کیونکہ اس سے کوئی شخص نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ پھر ایک چیز یہ کہ اگر زنا عام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہوگا اور نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی۔ ہر مرد ہر عورت سے اور ہر عورت ہر مرد سے اپنی خواہش کو پوری کر لے گی، تو اس وقت انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ جو کام جانور کرتے ہیں وہی کام انسان کر رہے ہوں گے، تو کوئی کسی کا باپ ہوگا نہ کوئی کسی کا بیٹا ہوگا، تو قرابت داری اور رشتہ داری کا تصور ہی ختم ہو جائے گا جس طرح جانوروں کے اندر ہے جو ان سے۔ اور ایک اس کی خباثت، گندگی یا برائی جو ان سے اور نقصان ہو یہ ہے کہ عورت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جائے، بلکہ وہ تو گھروں کو تعمیر کرنے والی ہوتی ہے، مرد کی زندگی کی ساتھی ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کپڑے وغیرہ ہر چیز اور گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کرنے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ نکاح کے ذریعے صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور باقی مردوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا جب زنا کو حرام کر دیا جائے اور زنا کو بالکل بند کر دیا جائے، ورنہ عورت ایک مرد کے علاوہ دوسرے مردوں کے بچوں اور ان کے گھروں کو کیسے دیکھے گی؟ ایک وقت میں ایک گھر کو وہ دیکھ سکتی ہے اور اس گھر کی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ اپنے ذمے میں ڈال سکتی ہے اور ان کو احسن طریقے سے پورا کر سکتی ہے، مگر ایک سے زیادہ اگر گھر ہو جائیں گے تو وہ ان لوگوں کو کیسے دیکھے گی؟ اور یہ عمل ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ عمل اس وقت کیا جاتا ہے، یہ جو زنا کا عمل ہے، اور اس جگہ پر کیا جاتا ہے اور اس وقت پر کیا جاتا ہے جس جگہ اور جس وقت میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور کھل کر ذکر کرنا اس کے اندر ہر انسان طبیعتاً فطرتاً جو سے شرم محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو نکاح والی عورت ہے اس کا خامد جو سا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو روٹی کپڑا اور مکان دینے کا پابند ہے، جس کے ساتھ جو عورت نکاح کے اندر آئی ہے اور اس کی ضروریات کا کفیل ہوتا ہے اس کا خامد، اور اس کی بیوی جو سی ہے وہ اس کے ساری زندگی کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، پھر شوہر مر جائے تو اس کے ترکے کی وارث ہوتی ہے، اس عورت کا مستقبل بھی محفوظ ہوتا ہے۔ جبکہ جو زانیہ عورت ہے جو مختلف مردوں کے ساتھ زنا کرتی ہے اور جنسی تعلقات کو قائم کرتی ہے، اس کا ان مردوں کے ساتھ وقتی طور پر یا ایک عارضی وقت کے لیے ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس کے کھانے کپڑے اور رہنے کا نہ تو کوئی کفیل ہوتا ہے نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، اور اسے نہ کوئی اپنے مستقبل میں کوئی تحفظ حاصل ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ان سی ہے۔ تو اس عورت کا مرد کوئی کفیل بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا کہ اس عورت کا جنس ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ جیسے کہ آج ماڈرن سائنس یا جو میڈیکل سائنس جو سی وہ یہ کہہ رہی کہ بعض مردوں کو پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں، تو جن عورتوں کے پاس وہ جاتے ہیں وہ ان عورتوں کو ان مردوں سے وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، جو کہ آج میڈیکل میں ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ ان عورتوں کو جب وہ مختلف مرد ایک عورت کے پاس آتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان مردوں کے اندر پھر مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جو اس عورت کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور پھر اس عورت کو اس کے بعد جو دوسرے مرد استعمال کرتے ہیں وہ بیماریاں ان کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور اس طرح یہ بیماریاں معاشرے کے اندر جو سی ہیں پھیلتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بعض ایسی بیماریاں دوسرے ملکوں سے اور افریقہ کے جنگلوں سے ایسی آئی ہیں جو اسی طریقے سے جیسے ایڈز شروع ہو گئی اور مختلف بیماریاں جو سی ہیں۔ تو یہ
یہ کچھ وجوہات اس کا کنکلوژن زنا کی جو خراب کاریاں جو ان سی ہیں اس کے اندر یہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن کے اندر اس کا یہ جو کچھ پوائنٹس کا کنکلوژن بیان کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس لیے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا وہ بے حیائی ہے اور وہ برا راستہ ہے. وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.